الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما مصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سورہ یونس سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور اس کی ہم نے تقریباً 84 آیتیں پڑھ لی ہیں۔ کل اس کی 109 آیتیں ہیں، 25 کے قریب آیتیں رہتی ہیں، اور یہ سورہ آخری جو حصہ ہے بڑا گڈ مارکس توحید اور آخرت کے بارے میں بڑے اس کے دعوے ہیں، اور پھر اس کے اندر اللہ کی ذات کریم نے ایک ایمان کی آواز آ رہی ہے نا جی، ایمان کی کسوٹی بھی بیان فرمائی ہے، اور ان لوگوں کے دلوں کی کیفیت کا حال بیان فرمایا ہے جو اپنے رب کو پکار لیتے ہیں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور رب کو اپنا ہر چیز کا مالک اور خالق اور رازق تسلیم کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی جان، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں سب اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ وہاں اس فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو رزق ہے اس کو یہ نہ سمجھ لیا یہ کھانا پینا رزق ہے، پینا کھانا، مال و دولت اور یہ رزق ہے، بلکہ وہ تمام قوتیں جو اللہ نے انسان کی قدرت میں دی ہیں، اس کی ودیت میں دی ہیں، اس کو استعمال کرنے کی اس کے متحد کی ہیں، وہ سب رزق سے اللہ نے تشکیل دی۔ اگر آنکھیں ہیں تو یہ بھی رزق ہے، اولاد ہے تو یہ بھی رزق ہے، ہاتھ ہے تو یہ بھی رزق ہے، دولت ہے تو یہ بھی رزق ہے، دماغ ہے تو یہ بھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ جو کچھ میں نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں وہ میرے دین کو نافذ کرنے کے لیے، میری رضا کو اس زمین کو نافذ کرنے کے لیے، اور میری رضا اللہ نے کیا فرمایا کہ اے دلو وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ کی رضا انصاف ہے، اور اللہ مسرفین کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے فرمایا اے دلو وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف کرو جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے اب موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جو پر ایمان لے آئے تھے، چار نوجوان، جیسے میں نے کل آپ سے عرض کی تھی، بالکل نوجوان تھے، کوئی بوڑھا، کوئی مشرق پوش، جو کنارے کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے والے لوگ تھے، کیونکہ آج کل بھی آج کی جو جہلیت ہے اس کے اندر بھی ایسی کیفیت ہے کہ جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے جستجو اور کوشش کرتے ہیں، اس کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، اور پھر جب رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں وہ جدوجہد کرتے ہیں، ان
کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور مختلف تعظیم خانوں میں جیسے مصر کے اندر یا فلسطین کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، سعودی عرب کے اندر جو بھی اس دین کے نفاذ کی کوشش اور جستجو کے اندر اپنی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے تو اس کو پابند سر حاصل کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں یا مثلاً اور جو لوگ ہوتے ہیں، آباء و اجداد کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے تھے کہ جتنی آزادی، وہ پتہ نہیں کس آدمی کا، کس شاعر کا شعر ہے کہ ہند میں جو ملا کو سجدے کی ہے آزادی، وہ سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے۔ اور اس تعظیم کی خاطر پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون، آپ کو ان کو پتہ تھا، آپ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اگر تم ایمان لائے ہو اللہ کے اوپر تو پھر کیا کرو، توکلوا ان کنتم مؤمنین، توکل کرو، اس کے آسرے پہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو، نہ تم بھوکے مرو گے، نہ تم پیاسے مرو گے، نہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، پتھر آپ کی طرف آئیں گے، نیزے تلواریں گولیاں آپ کی برچیاں آپ کی طرف آئیں گی تو فرشتے اس کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہوں گے، بشرطے کہ تمہارے اندر ایمان کی حکومت موجود ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطار اندر قطار اترتے ہیں فرشتے۔ یہی تھے وہ 313 تھے جو بدر کے اندر کھڑے تھے، تو اللہ کے پیغمبر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رو رہے تھے اور کندھے پہ آپ کی وہ کملی تھی، بار بار گرتی تھی، اور یار غار ساتھ سے بار بار اٹھاتے تھے، بار بار اوپر رکھتے تھے، حتیٰ کہ صبح کا سفیدہ نمو ہونے والا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ کی آواز آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے، کہا اے ابو بکر خوش ہو جا، اللہ نے ہماری فریاد کو سن لی، اور یہ جبریل میرے سامنے کھڑا ہے اور اس کے دانتوں کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہے، جتنی شتابی میں، جتنی جلدی میں یہ ہے، اللہ کی طرف سے نصرت کا پیغام، اور فرشتے اس کی ارتلی میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ایمان کی کیفیت بدلتی ہے جب اپنے اندر ایمان، اندر آگ لگی ہو تو پھر پانی بجھانے کے کام آتا ہے، اور اندر والی آگ جس کی بگ جل جاتی ہے، جس کا دل روشن ہو جاتا ہے، پھر اس کی کیفیت، اس کو یہ دنیا بے کیف نظر آتی ہے، اس کے اندر اس کے لطف نہیں آتا، اس کو پھر سجدوں میں لطف آتا ہے، پھر اس کو اللہ کو پکارنے میں لطف آتا ہے، پھر اللہ کے راستے میں اپنی جان کٹانے میں لطف آتا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا جو نوجوان تھے چند، اور باقی تو سارے ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ نہ کرو جی ورنہ یہ سزا ملے گی، کونے پہ کھڑے، سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے تماشا۔ تو اللہ نے وہ 3 گروہوں کا ذکر نہیں کیا کہ 2-3 گروہ تھے، تو اللہ نے اس طرح اپنی دعوت کا کام وہ کر رہے تھے، ایک دعوت دے رہا تھا، ایک کہہ رہا تھا چھوڑ دو جو برائی کرتے ہیں کرنے دیں، تمہیں کیا اس کام سے، حالانکہ وہ بھی نیک تھے، لیکن ایک آدمی بالکل کہہ رہا تھا نہیں المنکر امر بالمعروف، اور ایک خاموش تماشا دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا سورہ اعراف کے اندر تو 2 گروہ تباہ ہوئے اور ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے بچا لیا جو نہیں المنکر اور امر بالمعروف کا کام۔ اس لیے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وسالے صنم والی بات نہیں ہونی چاہیے، تو ٹوک اللہ کو تو ٹوک ایمان چاہیے۔ وقالوا، انہوں نے جواب دیا علی اللہ توکل، اے پیغمبر خدا موسیٰ علیہ السلام، ہم نے اپنے رب کے اوپر توکل کر لی ہے۔ چند نوجوان تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں نے کل آپ سے عرض کی تھی کہ جو 6-7 لوگ پہلے مسلمان ہوئے تھے، 20 اور 25 سال، سب سے بڑی عمر ابو بکر صدیق کی تھی 30 سال، اور باقی یاسر بن عامر جو یاسر بن عمار بن یاسر جو تھے ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عمر تھی، اور ایک مقلبی یا مطلبی میرے دل سے نام نکل گیا، ان کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، اور باقی سب تماشا دیکھنے والے۔ یہی چند لوگ تھے جو میدان میں کھڑے تھے، مارے کھاتے تھے، گھسیٹے جاتے تھے، رسی ڈال کے گھسیٹے جاتے تھے۔ تو یہاں بھی انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام
اے پیغمبر خدا ہم نے اللہ پہ توکل کر دیا، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اپنے دستے دعا کو بلند کر دیا۔ جب توکل کر لیا تو کہا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہم نے توکل تجھ پہ کیا، تو ہمارا بھروسہ ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمارا مالک اور رازق اور محافظ ہے، ہم تجھ پہ ایمان لے آئے ہیں، ہمیں باقی کوئی چیز قبول نہیں ہے، لیکن لا تجعلنا، یہ جو بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی کاروں کے اوپر بڑے بڑے صاحب دولت لوگ ہیں، ان کے سامنے میں فتنہ نہ کرنا۔ آگے وہ موسیٰ علیہ السلام کی اگلے رکوع میں دعا آ رہی ہے، بڑی زبردست وہ دعا ہے، جیسے حضور علیہ السلام نے پھر کہا تھا آخر میں ربنا لا تذر علی الارض کافرین دیارا، کیا زمین کے اوپر کسی کافر کا گھر نہ میرے مولا چھوڑ۔ پھر کفارت سے دور ہوا تو اللہ کے انہوں نے کہا اللہ ہمیں ایک ہے کہ ان کو مال و دولت دی ہوئی ہے، ہمیں ان کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کرنا، ہمیں یہ آزمائش میں نہ ڈالنا، ہماری ایسی آزمائش نہ ہو کہ یہ خوش ہو، ان کے لیے ہمیں ان کی آزمائشوں سے، ان کے تانوں سے، ان کی جو ذلت بری نگاہیں ہیں ان سے ہمیں محفوظ کرنا۔ ربنا لا تجعلنا للقوم الظالمین نجنا اللہ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اپنی رحمت سے ان کافروں سے بچا لے۔ پوری فرعون کا دربار ہے، پوری فرعون کی سلطنت، عالم اللہ نے فرمایا پیچھے کہ وہ بہت بہت بڑا مغرور اور بڑا طاقتور میخوں والا اس کو کہتے ہیں، اور اس کی جو 1908 میں اس کی لاش دریافت ہوئی تھی تو اس کی جب پٹیاں کھولی گئی تھیں تو اس کے اوپر سمندر کا نمک تھا، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ وہی مفتانہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام میں کھڑا ہوا۔ تو اس کی لاش جو ہے آج تک مصر کے عجائب خانے کے اندر محفوظ ہے، اور بلکہ لوگ کہتے ہیں، میں نے تو سنا ہے پتہ نہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہ اس کی لاش پر ہر سال کچھ گوشت آتا ہے اور پھر اس کے اوپر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور گوشت کو صاف کرتے ہیں اور ہڈیاں باقی رہتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، اللہ کی اتنی جدید دنیا ہے، اگر وہ چاہتے تو اس لاش کو غائب کر دیتے، لیکن اس قرآن کی صداقت کہ قیامت تک تیری اس لاش کو ہم نے اللہ نے فرمایا تھا اب لوگوں کے لیے ایک نصیحت کے طور پہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں قوم کافرین کے غلبے سے ہمیں بچا لینا، اور جی یہ اپنے رحمت کے صدقے سے ہمیں کافر قوم کے ظلم سے نجات دے دینا، ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پہ غالب آ جائیں اور ہمارا تماشا لوگ دیکھیں کہ یہ دیکھو جی اللہ کو ماننے والوں کا یہ حق ہے۔ یہ کہتے ہیں للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لشکر ہیں سارے، تو اللہ کے لشکر تھے تو آندھی چلا پتھر برساتا، تو اللہ ہمیں ان کا ایمان تھا۔ تب اللہ فرماتے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور پھر اللہ نے اب وہ ایک اہم بات جو تھی، جو قوم بکھر جاتی ہے جب، تو اس کو جوڑنے کے لیے جو اصلی نسخہ تھا وہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو اللہ نے وحی کی، اشارہ کیا، مصر میں چند مکان، کوئی سینٹر، کوئی مرکز ایسے بنا اپنی قوم کے لیے مہیا کر، اور ان مکانوں کو مرکز بنا کے، قبلہ بنا کے اس کے اندر نماز قائم کر۔ یہ ایک آدمی ادھر بیٹھا ہے، ایک آدمی ادھر بیٹھا ہے، ان کو بعد جماعت نماز کے لیے بلا، اور پھر ان کی تربیت کر، ان کی روحانی تربیت کر، ان کے روح کو جلوہ فرما، جس کے اندر اللہ کی جو محبت ہے وہ برانگیز کر، پھر یہ لڑنے کے قابل نظریہ لڑتا ہے، مفادات نہیں لڑتے۔ جب بھی مفادات سامنے آتے ہیں نظریے کے سامنے ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو مسلمانوں کے ساتھ جتنے بھی کفار ہیں دنیا کے، وہ جنگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک نظریہ ہے، اور جب بھی ان کو پکارا جاتا ہے، کئی دفعہ آزمائش ہوئی ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کوئی معاملہ آتا ہے تو تشیع ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سب متحد ہو جاتے ہیں، اور یہ آزمائش ہے کہ یہ ہمارا مرکز ہے، اس کی ہمیں تقلید گوارا نہیں ہے،
جیسے جیسے مصعب بن عدی نے خبیب بن عدی نے سولی پہ لٹکتے ہوئے کہا تھا اے اللہ یہ میرے ٹکڑے کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ میں تیرے نام کو بلند کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ خبیب تو چاہتا ہوگا کہ تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا لیکن میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا گھر میں موجود ہوں اور ان کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک جان تو کوئی نہیں، 100 جانیں بھی ہوتی تو میں اپنے محبوب کو خود قربان کر دوں. یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے ایمان جو ہے ہم تک پہنچا ہے. تو کہا ہے موسیٰ اور ان کے بھائی کو بھی اللہ نے اشارہ کیا کہ اپنی مصر کے اندر کچھ گھر ایسے بنا، ایسے سینٹر بنا، ایسے روحانی مرکز بنا کہ ان کو بلا وہاں اکٹھے کر، ان کی تربیت کر، ان کو نماز پڑھا، حکیم الصلاۃ، اور ان کو نماز پڑھانے کا بعد پھر بشر المومنین. پھر ان مومنوں کو جو یہ تیرے گرد گرد چند لوگ جمع ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنے حواریوں کو من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں میرا کون حمایتی ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. کہا حواریوں نے ہم اللہ کے راستے میں، موسیٰ علیہ السلام ہم اس تعلیم کے راستے میں، تزکیے کے راستے میں، اس جہاد کے راستے میں میرے ساتھی ہیں. اور پھر کہا آمنت، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور گواہ دینے والوں کے ساتھ یہ جو فرشتے ہیں کہ یہ گواہی لکھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں. پھر وہ میدان میں آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی پہ لٹکایا لیکن پیچھے نہیں ہٹے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور ایمان اہل ایمان کو بشارت دے. کیا بشارت دے؟ یہ بشارت دے یعنی اہل ایمان پر مایوسی اور مغروبیت اور خودمدگی کی جو کیفیت اس وقت چھائی ہوئی ہے، اللہ اس کو دور کر دے. مسلمانوں کو شاد کام کرے گا، ان کو یہ خوشخبری سنا دے کہ ان قریب ایسے اللہ حالات پیدا کرے گا کہ تمہیں خوشی میں میسر ہو. وقال موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے اوپر غور کریں. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الألیم. موسیٰ نے پھر دعا کی. سبحان اللہ. اللہ نے پھر یہ دعوت کے ابتدائی دور سے یہ دعا تعلق رکھتی ہے، اور دعا کا زمانہ جو ہے مصر کے بالکل آخری زمانے کی یہ دعا ہے، جب وہاں سے مصر سے کوچ کرنا تھا قوم کو لے کے. اب قوم بھاگ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن ظالم پیچھے بھاگ رہا ہے پکڑنے کے لیے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ آگے میری اجل آنے والی ہے، مجھے موت آنے والی ہے، میں ڈوبنے والا ہوں. یہ اس کو فکر نہیں تھی، لیکن اللہ نے ایک بہانہ بنایا. اب 79 لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، 100 200 300 لوگ ہوں گے جو بھاگے جا رہے ہیں. آگے سمندر آ گیا تو انہوں نے کہا اب کیا بنے گا، ہم تو پکڑے گئے. تو موسیٰ نے کہا گھبرائے نہیں، اللہ ہمارے لیے راستہ کر دے. اللہ نے اسی وقت نہیں بھیجی اور تیرے مارا سا یہ آگے آئے گا، پڑھیں گے آپ. تو وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے ہمارے رب نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور بال سے نواز رکھا ہے. کیا اس لیے نوازا ہے ان کو؟ رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ یہ چند روزہ زندگی ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہے اللہ کے راستے سے روکنے کی پوری سلطنتیں لگی ہوئی ہیں، پوری UN لگی ہوئی ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیا جائے اور بس بتوں کی بت پرستی شروع ہو جائے. دنیا کے جو قانون ہیں فحاشی اور عریانی کو عام بنایا جائے اور دنیا کو ایسی گمراہی کے اندر ڈال دیا جائے کہ سارے جہنم کا ایندھن بن جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی اے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی زینت اور مال سے نواز رکھا ہے. اے رب کیا یہ اس لیے ہے وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے، ان کے مال غارت کر دے، تباہ کر دے. علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا. ان کے مالوں کو غارت کر دے. اے رب ان کو تباہی اور بربادی دکھا، ان کے مال کو غارت کر دے، ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دے. اب یہ دردناک عذاب
جو ہے جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا کہ حضرت موسیٰ نے زمانہ قیامت مصر کے بالکل آخری زمانے یہ دعا کی تھی، اور اس وقت کی تھی جب پے در پہ ساری نشانیاں فرعون کو دکھائی گئی، آسا دکھایا گیا، ہاتھ دکھایا گیا، کنڈیلے لائے، مینڈک آئے، خون کا عذاب آیا، سسریوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، لیکن وہ مانا نہیں۔ تو پھر آخر میں یہ دعا رب لا تذر، جس طرح نوح نے آخر میں کہا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اور پیغمبر نے جب یہ دعا کی، الا قلوب فلا یؤمن حتی یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہ لائیں اللہ جب تک یہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، تو اللہ نے آگے سے اسی وقت جواب دے دیا، قال قد اجیبت، تیری دعا کو قبول کر لیا۔ آج پیغمبر کے اٹھے تو اللہ جواب دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت اللہ نے کہا قال قد اجیبت دعوۃکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کیجیے، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی حرکت پیروی نہ کرو جو علم نہیں ہے۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے ظالموں کے لیے امتحان نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس دل کو ایمان کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ میں ایمان فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمیں اپنے خاص طرف سے نواز اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کروا۔ اللہ جو تیرے دین کے راستے کے اندر دعوت و تبلیغ اور تحریک کا کام کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرما اور خلوص عطا فرما، ایمان اور یقین والی زندگی عطا فرما، آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا، اللہ شرک سے محفوظ فرما، اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں، بیماروں کو شفا عطا فرما دیں، اللہ فوج نقصان فرما دیں، حلال میں وسعت عطا فرما دیں، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔